ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے ایک بہت ہی مدلل اور پرمغز خطاب سنا ہے جو حقیقتاً منہج اہل حدیث ہے، اور اس خطاب میں بہت سے اعتقادی پہلو ہمارے سامنے آئے جو کہ ہماری دعوت کا امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس پروگرام میں ساتھی دور دور سے آئے، اللہ رب العزت اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، رحمتیں عطا فرما دے، دلوں کو اخلاص سے بھر دے، اور اس سارے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ ہمارا یہاں آنا اور بیٹھنا قیامت کے دن ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ محبت پر بات ہو رہی تھی، ایک اور نقطے کے حوالے سے اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبت کا اصل محور اللہ کی ذات ہے۔ اصل جو مرکزیت محبت کی وہ پروردگار کے لیے ہے۔
جس پر کچھ دلائل آپ نے ابھی سنے. اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ شدید اور سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کی محبت کا محور ہونا، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہی ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے سب سے زیادہ، سب سے شدید. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی. میں جس نقطے کے تعلق سے اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کو کس کس سے محبت ہے. یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے، مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جس میں انبیاء بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جن و انس ہیں، بڑے بڑے صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت کو سب سے شدید اور زیادہ محبت اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا اس عقیدے کے تحت پوری مخلوقات میں ہمیں بھی سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اعتقادی مسئلہ خود اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو اور تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، بلکہ کائنات کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو. یہ بڑا اہم اعتقادی مسئلہ ہے. اب ترتیب یہ بنی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ اصل محبت اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کی صورت یہ ہے کہ جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کی جائے. اور چونکہ اللہ رب العزت کو سب سے سخت محبت اور زیادہ محبت اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر اس پوری کائنات میں، مخلوقات میں ہماری سب سے زیادہ محبت کے مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ یہ حلاوت ایمانی قرار دی گئی ہے نبی اسلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس شخص میں 3 چیزیں پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے بڑے اور زیادہ محبوب بن جائیں. سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو اور پھر اللہ کے رسول سے ہو. اگر یہ نقطہ ایک انسان کے دل میں موجود ہے اور اس کے عقیدے کا حصہ ہے تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اور دوسری چیز یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگوں سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے. اس نقطے پر تفصیلی بات آپ نے سن لی. اور تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر سے اور کفر کے خصائل سے اس قدر نفرت کرے
جیسے آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ میں جانا کس کو پسند ہے؟ جتنی کراہت آپ کے دل میں آگ میں جلنے سے ہے، آگ میں جانے اور کودنے سے ہے، اتنی نفرت اور کراہت آپ کے دل میں کفر سے ہو، کفر کے کلچر سے ہو، کفر کی ثقافت سے ہو، اور کفر کی عادات سے ہو، کفر کے لباس سے ہو، کفر کی شکل و صورت سے ہو، اس قدر نفرت ہو، تو ثابت کیا ہوا اس محبت کا فائدہ ہے کہ ایسے شخص کے دل کو اللہ رب العزت حلاوت ایمان سے بھر دے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ بلکہ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑا پریشان، اور اس کے سوال کا ایک عجیب ہی انداز تھا۔ اس نے سوال یہ کیا کہ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، کہ ایک شخص کو ایک قوم سے محبت ہے مگر وہ اس قوم سے نہ تو مل پایا ہے اور نہ مل پائے گا۔ سائل کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر ابن خطاب سے محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے، علی مرتضیٰ سے محبت ہے، لیکن میں ان سے مل نہیں پایا اور نہ ان سے مل سکوں گا۔ یعنی عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلق باللہ کے اعتبار سے، یہ سب کہاں اور میں کہاں، اور نہ ان سے کبھی مل سکوں گا۔ چلو دنیا میں ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن کل موت آ جائے گی، پھر ایک ایسا فراق ہوگا، ایسی جدائی ہوگی کہ جس قوم سے محبت ہے اس قوم سے مل نہیں پائیں گے۔ ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا اور ہمارا درجہ بہت نیچا ہوگا، تو کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المرء مع من احب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ یہ اس محبت کا ثمرہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت، صدیقین اور صالحین کی رفاقت، اور پھر اللہ رب العزت اس دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت، یہاں پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی محبت کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ محبت مکمل کیسے ہوگی؟ یہ محبت مکمل اسی طرح ہوگی کہ جس جس چیز سے اللہ کے پیغمبر کو محبت ہے اور اللہ کے پیغمبر کا تعلق ہے اس چیز سے ہم محبت کریں۔ پیارے پیغمبر کا شہر مدینہ، ہمارا دل مدینے کی محبت سے سرشار ہو، پیارے پیغمبر کا مشن، عقیدہ، توحید، نشر توحید، اس مشن سے محبت ہو، پیارے پیغمبر کو اللہ کی وحی سے محبت ہے، قرآن و حدیث سے، ہم قرآن و حدیث سے محبت کریں، پیارے پیغمبر کے صحابہ، اللہ کے پیغمبر کی جماعت، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والی، اور اللہ کے پیغمبر کو ان سے محبت ہے، ہم پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، ہم ان سے محبت کریں۔ یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کی محبت کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت نہ کریں۔ اہل بیت میں کون؟ یعنی وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو دولت ایمانی سے مالا مال ہوئے، جو صاحب توحید ہوئے، ان کی محبت اللہ کے پیغمبر کی محبت کی تکمیل کے لیے شرط ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی تکمیل کے لیے لازمی شرط ہے۔ جیسے آپ سے اگر میں محبت کروں اور آپ کے بیٹے سے نفرت کروں تو آپ میری محبت قبول نہیں کریں گے، میری محبت کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ کے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہو
مگر پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت ان سے محبت نہ ہو، ان کی نفرت ہو، تو یہ محبت بھی ناقابل قبول ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، بلکہ معدوم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک چشمہ آیا یا کنواں کہہ لیجئے، غدیر خون کے نام سے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے بیچ ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین تمہارے بیچ ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین کیا ہے؟ یہ ثقل کی جمع ہے، اور ثقل کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص سفر پر جائے یا کوئی شخص وفات کے قریب ہے اور اپنے قریبیوں کو بٹھا کر وصیت کرنا چاہتا ہے، سفر پر جا رہے ہیں اور اس کی کچھ قیمتی امانتیں ہیں، وہ سوچتا ہے کہ کسی کے پاس رکھوا دوں، ساتھ لے کر جاؤں گا تو گم ہونے کا اور چوری ہونے کا خدشہ ہے، تو یہ قیمتی امانتیں کسی کے پاس رکھوا دوں، تو وہ کسی انتہائی معتبر انسان کا انتخاب کرے اور وہ قیمتی امانتیں اس کو دے دے۔ یہ ثقل ہے، بار گراں، آپ نے کسی پر بار گراں لاد دیا، ایک بھاری بوجھ آپ نے لاد دیا کسی پر کہ یہ میری امانتیں آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، میں 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 10 ماہ بعد جب بھی لوٹوں گا آپ سے آ کر لے لوں گا، یہ ثقل ہے۔ تو میں تمہارے بیچ ثقلین، 2 انتہائی قیمتی، انتہائی بوجھل، بھاری بھرکم امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اللہ کی وحی، اور کتاب اللہ 2 چیزوں کا نام ہے، سنت رسول بھی کتاب اللہ ہے اور قرآن پاک بھی کتاب اللہ ہے۔ سنت رسول کا کتاب اللہ ہونا نصاً ثابت، صحیح بخاری کی حدیث، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، تو نصاً ثابت ہے کتاب اللہ، سنت رسول بھی کتاب اللہ ہے اور قرآن پاک بھی کتاب اللہ ہے۔ اور شریعت میں جہاں بھی قرآن کا ذکر ہوگا حدیث اس کے ضمن میں ہوگی، کیونکہ قرآن کی شرح اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا اپنے پیغمبر کو تو صرف قرآن نہیں دیا، بلکہ قرآن کے ساتھ ایک چیز اور بھی دی، ثم ان علینا بیانہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو، اس وحی کو جلد ضبط کرنے کے شوق میں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ہم جو وحی بھیج رہے ہیں تو 3 ذمہ داریوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی زبان پہ اس کو لانا اور پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، آپ کے سینے میں اس وحی کے ایک ایک حرف کو محفوظ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 3 یہ اس کا بیان، اس کی تفسیر، اس کی شرح، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک ثقل، ایک بار امانت، بوجھل اور قیمتی امانت کتاب اللہ ہے، تمہارے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسرا وہ عطرتی، دوسرا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، انہیں بھی تمہارے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس طرح کتاب اللہ محترم ہے اس طرح اہل البیت بھی محترم ہے۔ جس طرح کتاب اللہ ثقل ہے، ایک بھاری ذمہ داری، اس طرح میرے اہل بیت بھی انتہائی بوجھل، قیمتی اور بھاری ذمہ داری۔ اور کیوں نہ ہو، اہل بیت کا جو نسب ہے اس سے پاکیزہ اور قیمتی نسب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ نسب، اور جو آپ کے اہل بیت ہیں اسی نسب کا حصہ ہے۔
یہ سب سے قیمتی نسب ہے، کائنات میں سب سے قیمتی. تو پھر اہل بیت کی محبت اللہ کے پیغمبر کی محبت کی شرط ہے، تکمیل ہے. اس کے بغیر محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اہل بیت کی محبت اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، اور اگر اللہ کے پیغمبر کی محبت نہ ہو تو اللہ کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچتا. اہل بیت کسی بھی انسان کے ثابت ہوتے ہیں دو طریقوں سے. ایک ہے خون کے رشتے سے، جیسے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی میں 11 نکاح کیے اور آپ کے بچوں کی تعداد 7 ہے. یہ خونی نسب ہے، یہ خونی قرابت ہے، اور یہ وہ اہل البیت ہیں جن کا تعلق خونی رشتے سے ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے بطن سے آپ کی اولاد بیشتر اکثر اولاد پیدا ہوئی، آپ کا بیٹا عبداللہ، آپ کا بیٹا قاسم، اور آپ کی 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ سب وہ قرابتیں ہیں جو خون کی قرابتیں ہیں. اور آپ ماریہ قبطیہ سے آپ کا ایک بیٹا متولد ہو، ابراہیم. بیٹے سارے بچپن میں فوت ہو گئے. بڑے سے بڑا بیٹا ابراہیم جو تقریباً 1.5 سال تک زندہ رہا، وہ بھی فوت ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے کسی بیٹے کو بچا نہ سکے موت سے. ان بیٹوں نے آپ کو داغ مفارقت دیا. عبداللہ فوت ہوا، قاسم فوت ہوا. نبی علیہ السلام کے کیا جذبات تھے، یہ اوراق تاریخ محفوظ نہ کر سکی، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی جھولی میں ابراہیم تھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان القلب يحزن وان العين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم اور درد ہے، دل میں الم ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن زبان سے وہ الفاظ کہیں گے جس میں پروردگار کی رضا ہو. ایسا کوئی لفظ نہیں کہیں گے جو پروردگار کو ناراض کر دے، جو خالق اور مالک کو ناراض کر دے. اے ابراہیم، تیری وفات کا ہمیں صدمہ بہت ہے، دکھ بہت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا. میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان لہ ذیرا فی الجنہ تتم رضاعتہ او کما قال، کہ میرے بیٹے نے مکمل 2 سال دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا، 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، باقی 6 مہینے اس کے دودھ کی تکمیل جنت کی دائی کرے گی. یہ اہل البیت کا شرف. آپ کسی بیٹے کو بچا نہیں سکے. ہم پتہ نہیں کس کس کو مشکل کشا مانتے، حاجت روا مانتے، لیکن دیکھو جھولی میں بیٹا دم توڑ رہے. اور نبی علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر صحابہ پریشان ہوتے، اور اس دن صحابہ خوش ہوئے. ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے گھر سے مسجد میں آ گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں تو منبر سے نیچے اتر آئے اور اپنے نواسے کو لے کر پیار کیا. اور ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المؤمنین. میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اس صلح کا سبب میرا یہ بیٹا ہوگا.
اس حدیث کو سن کر صحابہ خوش ہوئے. صحابہ کو یقین ہوگا کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا، نبی علیہ السلام کے باقی بیٹوں کی طرح بچپن میں فوت ہو کر اللہ کے پیغمبر کو غمناک نہیں کر جائے گا، یہ کم از کم سرداری کی عمر تک پہنچے گا، سردار ہوگا، بڑا ہوگا، اس عمر کو پہنچے گا کہ 2 طائفوں میں صلح کرائے. صحابہ کو اطمینان ہوا اللہ کے پیغمبر کی اس جو ایک المیہ، جو ایک صورت تھی، بیٹے کی جدائی پر آپ کا رونا اور آپ کے آنسو، یہ صحابہ نے دیکھے تھے. اس خبر کو سن کر یقین ہو گیا کہ یہ بیٹا کم از کم بچپن میں فوت نہیں ہوگا، بڑا سرداری کو جائے گا اور 2 طائفوں میں صلح کرائے گا. تو یہ ساری قرابتیں خونی قرابتیں، خونی رشتے، یہ عہد البیت ہے. تو یہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی جناب علی سے ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں باری باری آئیں، باری باری، ایک وقت میں نہیں. اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام کی ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی. عثمان غنی کی جب دوسری بیوی فوت ہوئی، اللہ کے پیغمبر کی دوسری بیٹی، جس کا نکاح بھی جبریل امین کے کہنے پر ہوا تھا کہ آسمان والے نے حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح بھی عثمان سے کرا دے. جب وہ بھی فوت ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. نکاح کی اساس کیا ہوتی؟ نکاح کی اساس وہی جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدینها وجمالها، ولجمالها ولدینها، کہ کسی بھی عورت سے نکاح 4 اغراض کے تحت کیا جاتا ہے، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر. فرمایا کہ فاظفر بذات الدین ہے کہ تم دیندار کو ترجیح دینا، باقی اوصاف اگر ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تم اپنی بیوی میں ایک ہی وصف تلاش کرنا اور وہ اس کا دیندار ہوگا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دیں. اس کی اساس دینداری نہیں ہے کیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے کیا دینداری کا نعوذ باللہ اعتبار نہیں کریں گے؟ یہ سب قرابتیں خونی قرابتیں. اور اہل البیت جس دوسرے طریقے سے ثابت ہوتے ہیں وہ طریقہ ہے مصاہرت کا، دامادی. کہیں شادی ہو جائے، کسی عورت سے آپ کا نکاح ہو گیا، وہ عورت بطریق مصاہرت آپ کے اہل البیت میں شامل ہوگی. کچھ لوگ اہل البیت کو محدود کرتے ہیں صرف خونی قرابتوں میں، صرف خونی رشتہ دار. یہ سوچ محدود بھی ہے اور غلط بھی ہے. بلکہ اگر آپ کا کہیں نکاح ہو، جو عورت آپ کے نکاح میں آئے گی وہ بھی آپ کے اہل البیت میں شامل ہو گئی، تو ایک قرابت داری ہوتی ہے بدریہ خون اور ایک قرابت داری بدریہ مصاہرت. نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کیے اور 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے پاس تھی. یہ سب اہل البیت ہیں، یہ سب قرابت داریاں ہیں جو از طریق مصاہرت اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوئی. تو یہ خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حفصہ، جویریہ بنت حارث اور دیگر تمام امہات المؤمنین، یہ بھی نبی علیہ السلام کے اہل البیت میں سے ہیں، جن کا اہل البیت ہونا بطریق خون نہیں بلکہ بطریق مصاہرت. اور کتاب و سنت میں
جا بجا ایسے حوالے موجود ہیں کہ اہل البیت یا اہل کا لفظ صرف بیوی کے لیے بولا گیا. اذ قال لأهله امكثوا فإني آنست نارا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا یا اپنی بیوی سے. شعیب کی بیٹی تھی. یہ قرابت خون کی قرابت نہیں ہے بلکہ مصاہرت کی قرابت ہے. اور اس طرح کے جا بجا حوالے آپ کو ملیں گے، لیکن میں نے اختصار سے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. تو یہ بھی اہل البیت ہے. ان کی محبت بھی اللہ کے پیغمبر کی محبت کی تکمیل ہے. جو شخص یا جو لوگ اہل البیت سے محبت کریں اور اہل البیت صرف اللہ کے پیغمبر کے خون کی رشتہ داریاں قرار دیں اور پیغمبر اسلام کی بیویاں جو امہات المومنین ہیں ان سے محبت نہ کریں، ان پر تبرہ کریں، ان سے عداوت اور نفرت کا اظہار کریں، حقیقت میں ان لوگوں کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں ہے. اور جن کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں ہے ان کو اللہ تعالی سے بھی محبت نہیں ہے. محبت کے تعلق سے اور محبت کے امتحان میں وہ ناکام ہے. اور قرآن پاک نے یہ بات بطور عقیدہ ذکر کی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم. مومنین کا کردار کیا ہے؟ یہاں مومنین کے دو کردار ذکر کیے گئے. ایک یہ کہ سچا اور پکا مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے کرے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کو قریب جانے، اپنی جان سے بھی زیادہ، وہ مومن. اور دوسرا یہ وہ مومن ہے جو اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے، اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے. قرآن نے یہ دونوں عقیدے، یہ دونوں باتیں ایک ہی سیاق میں ذکر کی. دونوں کا تعلق مومنین سے ہے. تو مومن وہ ہے جس کا ایمان قابل قبول ہے، جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے، اتنی محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. اور دوسرا یہ کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر کے اہل البیت ہیں جن سے محبت جزو ایمان ہے. اور بحمد اللہ اہل الحدیث ان کا عقیدہ، ان کا ایمان انتہائی عدل پر قائم ہے، جو کہ اس امت کا امتیازی وصف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہمارے منہج میں اعتدال ہے، وسطیت ہے. اور اہل الحدیث بحمدللہ اللہ کے پیغمبر کے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، ان اہل البیت سے جن کی قرابت خون سے ثابت ہے، اور ان اہل البیت سے جن کی قرابت بطریق مصاہرت ہے، امہات المومنین سے بھی اور پیغمبر اسلام کی آل، آپ کے اہل البیت، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں اور آگے پورا خاندان جو ایمان پر قائم رہا، ہمیں ان سب سے محبت ہے. یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، کل یا پرسوں غالباً. اس مہینے میں ایک واقعہ اس کا چرچا ہوتا ہے. اس واقعے کو یاد کر کر کے کچھ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ہم اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے؟ کیونکہ یہاں بھی اہل البیت کا ذکر، اہل البیت کا ذکر، جن کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہمارے پیغمبر کی محبت کی تکمیل آپ کے اہل البیت کی محبت کے ساتھ مشروط اور لازم ملزوم ہے. اس کے بغیر وہ محبت مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر اس محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. در حقیقت نبی علیہ السلام کے دو نواسے حسنین کریمین، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ،
نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں اور بڑا اونچا ان کا مقام. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ دونوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے سردار ہوں گے. حسن و حسین جنت کے سردار ہوں گے. ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. نبی علیہ السلام ان کو چومتے تھے، محبت کرتے تھے، انہیں سونپتے تھے، فرماتے تھے ہما ریحانتان من الجنہ، یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں. اور چونکہ پیغمبر علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے تو سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے، ان کا اکرام و احترام کرتے تھے، اور واقعتاً وہ اکرام و احترام کے لائق تھے. وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے تھے. کتنا اونچا مقام ہے، جنت کے سرداروں، جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار. کتنا اونچا مقام. لیکن یہ بات یاد رکھو، جنت کا اونچا مقام اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس کا امتحان ضرور لیتا ہے، اس کو آزماتا ضرور ہے، اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، کتنی تکلیفیں ٹوٹی ان پر، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں میں زندگی گزاری. 13 سال مکہ کی گھاٹیوں میں اور دعوتی ایوانوں میں گزار دیے. قریش کے طعنے سہتے سہتے، ان کی تکلیفیں سہتے سہتے. اور طائف کا حال ابھی آپ نے سن لیا. ہجرت کی، مدینہ آ گئے، ایک ریاست کے مالک بنے، ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی. تو یہ نہ سمجھو کہ یہ 10 سال ایک بادشاہت میں گزار دیے. یہ 10 سال مسلسل جہاد سے عبارت ہے. کبھی بدر کا معرکہ، کبھی احد کا معرکہ، اور یہ معرکے چلتے چلتے آپ کی عمر کے آخری حصے تک پہنچے. حتیٰ کہ تبوک کا سفر آپ نے کیا، اس وقت آپ کی عمر 62 سال تھی. 10 سال پورے جہادی، تقریباً 27 جنگیں آپ نے لڑی ان 10 سالوں میں. 80 کے قریب لشکر آپ نے تیار کر کے جہاد کے لیے روانہ کیے. لشکر کشی کو آسان چیز نہیں ہے، لشکروں کو تیار کرنا، ہدایات دینا. 80 مہمات آپ نے ان 10 سالوں میں جو ہے وہ ترتیب دی، اور 27 معرکے بذات خود آپ نے لڑے. یہ 23 سال آپ کی زندگی تھی نبوت کی. کتنی کٹھن، کتنی تکلیف دے. یہ ایک امر لازمی، امر طبعی ہے. اللہ رب العزت سے جس کو محبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے گا اسے ضرور آزمائے گا. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یبتلی المرء علی قدر دینہ ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ وان کان فی دینہ خفہ خفف عنہ، کہ ہر شخص اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے. ہر شخص جتنا اس کا دین مضبوط ہوگا اتنا اس کا امتحان بھی شدید ہوگا. اگر اس کے دین میں سلامت ہو، اس کے دین میں شدت ہو، اس کے دین میں استقامت اور سختی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشیں بڑھا دے گا. اگر اس کا دین کمزور سا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں میں تخفیف اور نرمی اور کمی کر دے گا. حتیٰ انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، حتیٰ کہ بعض لوگ اس قدر آزمائے جاتے ہیں، جھنجھوڑے جاتے ہیں کہ وہ آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دامن میں کوئی گناہ باقی نہیں بچتا. ساری آزمائشیں ان گناہوں کو دھو ڈالتی. یہ دینداری. حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار، اتنا اونچا مقام، تو کیسے ان کا امتحان نہ. انہوں نے ساری زندگی محبت دیکھی، صحابہ کا پیار دیکھا، نبی علیہ السلام کا پیار دیکھا،
اور یوں بچپن گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حسن کا امتحان لیا۔ وہ امتحان کیا تھا جس کا اشارہ بھی آپ نے سن لیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو خطبہ دیتے دیتے اٹھایا اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ رب العزت اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو طائفوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ سن 44 ہجری کے واقعات اب اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب جناب علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا، اور دیکھیں یہ شہادت بھی ایک آزمائش ہے۔ حسن و حسین کے والد جناب علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، ان پر بھی آزمائش ہے، کڑی آزمائش، کہ ان کو شہید کیا گیا۔ اس سے قبل عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اس سے قبل عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا۔ کتنے مشاہیر، کتنے صدمے اور کتنی آزمائشیں مشاہیر پر، صالحین پر، دینداروں پر یہ آزمائشیں، سختیاں آتی۔ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ دو طائفوں کے بیچ اس بیٹے کے ذریعے صلح کرائے گا۔ 44 ہجری کے واقعات میں جب جناب علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے جناب حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو کچھ لوگ جن کی اکثریت شام کی طرف تھی وہ امیر معاویہ کی بیعت کے نام پر کھڑے ہو گئے، اور یوں دو طائفے، دو جماعتیں قائم ہو گئی۔ لڑائی کے دھانے پر کھڑی جناب حسن رضی اللہ عنہ نے، جو 6 ماہ تک خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے، انہوں نے اقتدار سے اپنا تنازل اختیار کر لیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا، جس کو آج کی اصطلاح میں استعفیٰ دینا بولتے ہیں، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ جو لوگ لڑائی کے دھانے پر کھڑے ہیں ان کو عافیت مل جائے۔ چنانچہ ان کی اس حسن تربیت نے، ان کی سمجھداری نے ایک عظیم فتنے کے راستے پر بند باندھ دیا، اور یوں مسلمان عافیت میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام جو پیش گوئی کی تھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل۔ یہ ایک آزمائش تھی، عہدے کو چھوڑنا، سیادت کو چھوڑنا، قیادت کو چھوڑنا ایک آزمائش ہے۔ جس کو کرسی مل جائے وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، دنیا اس کو لاکھ منحوس کہے وہ اقتدار سے چمٹا رہتا ہے۔ لیکن جناب حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار چھوڑ دیا، سیادت چھوڑ دی، قیادت چھوڑ دی، اور اس امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ یہ ایک آزمائش تھی، اس میں 100% کامیاب ہو۔ اب جناب حسین رضی اللہ عنہ، جن کو اہل کوفہ خطوں پر خط لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں آپ کا بڑا اکرام و احترام ہوگا، اور آپ نے ارادہ کر لیا، لیکن مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر جائزہ لو کوفہ والوں کی کیا صورتحال ہے۔ ان کی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے وفاداری کے تعلق سے، اب خطوط ان کے بے شمار آ رہے ہیں، آپ ذرا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل گئے، ان کے ساتھ جو اہانت بھرا سلوک اہل کوفہ نے کیا تھا، الکوفی لا یوفی، کوفی میں وفا نہیں ہوتی، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ قتل کر دیا جناب حسین کو، ان کے قتل ہونے کی طرح مل گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کوفہ کے سفر کو ملتوی کر دیتے، مگر پھر بھی اہل کوفہ نے اصرار کیا کہ آپ آئیں، آپ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ہم آپ کی عزت کریں گے، اکرام کریں گے، احترام کریں گے۔ آپ نے جانے کا عزم کر لیا، اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل البیت کے ساتھ، آپ کی بیویاں اور آپ کے بیٹے، اولاد اور دیگر خاندان کے افراد، ان سب کو ساتھ لے کر روانگی کا قصد اور ارادہ کر لیا۔ حالانکہ بعض صحابہ نے آ کر سمجھایا، جن میں عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے، کہ آپ یہ سفر نہ کریں، اور اگر کرنا ہے تو تنہا کریں۔ اہل کوفہ کی وفاداری مسلم نہیں ہے، ان کی بے وفائیوں کے بڑے قصے ہیں، لیکن آپ نے رخت سفر باندھ لیا۔ اللہ کی قضاء و قدر تھی، یہ ہونا تھا، یہ سفر ہونا تھا، یہ پروردگار کی قضاء و قدر تھی، اور آپ کوفہ پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ اہل کوفہ نے گھیر لیا ہے اور بے وفائی ان کی سامنے آ گئی، ان کی بغاوت سامنے آ گئی،
میں قصہ پورا آپ کو نہیں سنا رہا، ایک دو بنیادی باتیں تاکہ اس قضیے کو ہم سمجھ لیں۔ اس وقت جناب حسین رضی اللہ عنہ نے 3 پیشکشیں کی تھی۔ ایک یہ کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم مدینہ واپس لوٹ جائیں، اس پیشکش کو رد کر دیا گیا۔ دوسری پیشکش یہ تھی کہ ہمیں یہاں سے آزادی دے دو اور کسی سرحدی علاقے میں بھیج دو جہاں مسلمانوں کی فوجیں کفار کے ساتھ نبرد آزما ہے، جہاں پر جہاد ہو رہا ہے، تاکہ ہم یہ باقی زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے قربان ہو جائیں۔ اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ تیسری پیشکش یہ کی گئی کہ ہمیں ہمارے چچا زاد بھائی یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دو، یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دو۔ یعنی جناب حسین کو یزید ابن معاویہ کے پاس امن، عافیت اور سلامتی دکھائی دے رہی تھی۔ چچا زاد بھائی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یزید کا نسب اور جناب حسین کا نسب ان کے چھٹے دادا عبد ابن مناف پر جا کر اکٹھا ہو جاتا۔ عبد ابن مناف جو اللہ کے پیغمبر کے اجداد میں سے ہیں، عبد ابن مناف پر دونوں کا نسب اکٹھا ہو جاتا، اس لیے ان کو عمزاد کہا، چچا زاد بھائی کہا۔ لیکن اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا گیا، اور پھر ایک المناک واقعہ ہوا، ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ جناب حسین کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ اہل البیت کو شہید کیا گیا۔ غربت کی یہ شہادت، غربت کی یہ موت ایک بڑا تاریخ کا المیہ باب ہے، جس پر ہر دل پریشان ہوتا ہے اور پریشان ہونا چاہیے۔ یہ اہل البیت کی محبت کا تقاضا ہے، پریشان ہونا چاہیے۔ ہر مومن کا دل حزن و ملال سے رنجیدہ ہوگا یقیناً، جب بھی اس واقعے کی یاد تازہ ہوگی، جب بھی یہ واقعہ پڑے گا اس کا دل پریشان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حسن و حسین یہ اللہ کے پیغمبر کے نواسے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کا خاندان تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کا خاندان تھا جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے قیمتی خاندان، نسب کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی خاندان نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قرابت اور یہ تعلق، اللہ کے پیغمبر کی محبتیں، یقیناً یہ ساری باتیں جب انسان سوچے گا اس کا دل پریشان ہوگا، یقیناً پریشان۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہر سال اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ دینداری نہیں۔ ہم بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پیغام کربلا سمجھ لیجئے، پیغام اہل البیت سمجھ لیجئے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر رونے کا جواز کیا ہے۔ دیکھیں جناب حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل البیت، ان سب کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی کوفہ میں۔ اس کو غربت کی موت کہا جاتا ہے، جس موت کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص پیدا کہیں اور ہو اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارے اور اس کا انتقال کہیں اور ہو، اللہ تعالیٰ اس غربت کی موت کا صلہ یہ دیتا ہے کہ جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اس کے جائے پیدائش تک اتنا ٹکڑا جنت کا اس کے نام الاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک شرف ہے، شہادت کا تمغہ ان کے سینے پر سجا، یہ بھی ایک شرف ہے، اور پھر غربت کی موت یہ بھی ایک شرف ہے جو اللہ کے اعزاز ہے۔ اس پر رونے کا جواز کیا ہے؟ شہادت کی موتیں تو ہمارے فخریہ کارناموں کا حصہ ہے۔ رونا اور سینہ کو بھی دامن پھاڑنا، رخسار پیٹنا، یہ سارے حرام امور ہیں جن کی وضاحت اہل سنہ کی کتب میں بھی ہے اور شیعہ حضرات کی کتب میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو شخص صدمہ پہنچنے پر اپنے رخسار پیٹے، سینہ کو بھی کرے
اپنے دامن کو پھاڑے اور تار تار کرے، دامن کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین سے، امت سے وہ خارج ہے۔ کتنی وعید ہے۔ ہم اس محبت میں ایک ایسا کام کریں جو سراسر خطرناک وعید کا موجب ہے، اس کا کیا فائدہ؟ پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے، انی بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ۔ 3 قسم کی عورتیں ایسی ہیں، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے ناراض ہوں ہمیشہ ہمیشہ۔ الصالقہ وہ عورت ہے جو صدمے میں چیختی چلاتی ہے، الحالقہ وہ عورت ہے جو صدمے میں فرط غم سے اپنا سر منڈوا لیتی ہے، الشاقہ وہ عورت جو صدمے میں اپنے لباس کو پھاڑے، اپنے لباس کو تار تار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، النائحۃ اذا لم تتب، کہ نوحہ کرنے والی عورت، رونے والی عورت کا ذکر اس لیے ہے، مرد کا ذکر نہیں ہے، کہ اکثر عورتیں ہی روتی، مرد نہیں روتے، لیکن مرد بھی روئے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورتیں اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کر سکی تو قیامت کے دن کس طرح آئیں گے؟ کس طرح آئیں گے؟ علیہم سرابیل من قطران والدرع من جرب علیہا، اس طرح آئیں گی کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ سے پگھلا ہوا جو تانبا ہے اس کی قمیض ہوگی، جہنم کی آگ سے پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہوگی، اور قمیض کے نیچے درع ہوگی، قمیض کے نیچے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی وہ جرب کی ہوگی۔ جرب سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کو بہت کھجلی ہو، بہت خارش ہو، اور وہ کھجلا کر اپنے جسم کے زخموں کو ناسور بنا دے، وہ جرب ہے۔ جسم اس کا ناسور بن چکا ہوگا اور اس جسم پر جہنم کی آگ کے پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہوگی۔ ذرا احساس کرو کتنا دردناک یہ عذاب ہوگا۔ جسم پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے اور اوپر جہنم کا پگھلا ہوا تانبا ہے جس کی قمیض پہنا دی گئی، کس عورت کو؟ نوحہ کرنے والی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی طرح اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، اربع فی امتی لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں میری امت ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی، وہ 4 چیزیں میری امت میں موجود رہیں گی۔ نمبر 1، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستقصاء بالنجوم والنیاحۃ علی المیت۔ ایک اپنے حسب پر، اپنی برادری اور اپنی جو ذات اور قوم ہے اس پر فخر کرنا، اس کو اونچا اور بڑا سمجھنا۔ دوسرا والطعن فی الانساب، دوسروں کی جو قوم اور برادری ہے اس کو نیچا سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا اور طعنہ زنی کرنا۔ اور تیسرا والاستقصاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، نچھتر جسے کہتے ہیں۔ اور چوتھا والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، میت پر نوحہ کرنا۔ تو شریعت کے تو یہ احکام، بجائے اس کے کہ ہم روئیں، وہ بھی شہادتوں پر۔ کوئی بستر مرگ پہ مر جائے اس پر انسان روتا ہے، رو دھو کر چپ کر جاتا ہے، لیکن شہادت تو ایک تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے۔ شہید تو قیامت کے دن آئے گا، اس کے سر پہ ایسا تاج ہوگا، تاج الوقار، اللؤلؤۃ منہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایسا وقار کا تاج ہوگا جس کا ایک ایک موتی پوری دنیا سے قیمتی ہوگا۔ یہ تو اعزاز کی بات ہے، اس پر رونے کا جواز کیا ہے؟ یہاں تو اجر کی بہتات ہے، شہادت بھی ہے، غربت کی موت بھی، اور یہ دونوں انتہائی اہم سعادتیں جو اللہ کی توفیق سے میسر ہیں۔ ہاں نبی اسلام کے فرامین موجود ہیں، کسی کو صدمہ پہنچے، نبی اسلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں، جس شخص کو صدمہ پہنچے اپنے کسی عزیز کی موت کا، وہ کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ یہ الفاظ کہہ دے، فرمایا کہ یہ الفاظ کہہ دے کہ یا اللہ یہ مصیبت تو مجھے پہنچ گئی، اس پر مجھے صبر دے دے اور اجر عطا فرما دے،
اور مجھے اس سے بہتر دے دے، جو چیز تو نے چھینی ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ فرمایا اگر یہ الفاظ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دے گا۔ کتنے مبارک احکام۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی ام سلمہ، ان سے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی، یہ دعا پڑھو۔ انہیں یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی اپنے شوہر ابو سلمہ کے انتقال پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کیا الفاظ ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ یا اللہ اس غم میں مجھے اجر عطا فرما دے، اور آگے واخلفنی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب یہ جملہ آیا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ من یکون خیرا من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ ابو سلمہ سے بہتر عطا فرما دے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے سوچا اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، میں نے پوری دعا پڑھ ڈالی، دعا پڑھ دی، عدت ختم ہوئی، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، شادی کا پیغام آیا، کس کی طرف سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ام المومنین بن گئے۔ یہ دعا کا ثمرہ اور دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین بنا دیا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کا صلہ ہے۔ تو یہ تعلیم ہے شریعت کی۔ تو اس چیز کو سمجھا جائے، سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ المیہ یقیناً ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو شہادت کی موت، اللہ تعالیٰ نے کیسا تمغہ ان سینوں پر سجایا ہے، شہادت کی موت ان کو عطا فرما دی جو بہت بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو یاد کر کے ہر سال بھر کے ہر موقع پر ہر وقت رونا دھونا پیٹنا یہ شریعت کے خلاف بھی ہے، اور یہ صدمے کے امور نہیں ہے۔ اصل چیز صبر ہے، اور صبر کا صلہ اور اجر ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ تو اہل البیت کی محبت ہے، اس واقعے کا درد و الم بھی ہے، مگر ماتم اور سینہ کو بھی نہیں۔ ماتم اور سینہ کو بھی خلاف شریعت ہے، کتب اہل سنہ کے مطابق اور کتب شیعہ کے مطابق یہ نہیں۔ ایک چیز اور ضروری جس پر تنبیہ کی جائے، کیونکہ خالی قسم کے لوگ ہر طرف ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف اہل تشیع حضرات کو جلانے کے لیے یا ان کی مخالفت ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس دن خوشی مناتے ہیں، 10 محرم کو خوشی مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں باغ میں۔ اور کچھ سرفرے نوجوان، ان سے پوچھا جائے شادی کب کرو گے تو زیر لب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں 10 محرم کو کریں، خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جواب سن کر سننے والا خوش ہوگا، کتنا یہ منہجی نوجوان۔ لیکن نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس دن صدمہ کیوں نہیں کرتے؟ جی یہ تشبہ اہل تشیع کے ساتھ ٹھیک ہے، خوشی کیوں کرتے ہو؟ خوشی کرنا بھی تو ایک گمراہ قوم کے ساتھ تشبہ ہے، اور وہ خارجی نواصب۔ شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ آج کے دن شیطان نے 2 جماعتوں کو گمراہ کیا، ایک ان لوگوں کو جنہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر مستقل ماتم اور سینہ گوبی کو اپنا دین بنا لیا، دوسرا وہ خارجی اور ناصبی جنہوں نے اس واقعے کو سن کر چراغاں کیا، مٹھائیاں تقسیم کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو اصل معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس دن کو گزارو ایک نارمل دن کی طرح۔ اگر آپ کی کوئی شادی کی ترتیب ایسی پڑی، دن ایسا پڑ گیا کہ اس دن 10 محرم ہے، شادی کر لو، شادی سے روکا نہیں گیا، لیکن ایک شخص چن کر صرف اسی دن کا انتخاب کرے خوش ہونے کے لیے اور خوشی منانے کے لیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر غم کرنے میں تشبہ اہل تشیع کے ساتھ ہے تو ایکسٹرا خوشی منانے میں تشبہ نواصب اور خوارج کے ساتھ۔ اور ہم امت وسط ہیں، ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ اس دن کو ایسا کام کریں جس دن معمول سے زیادہ غم کا اظہار ہو، اور نہ ایسا کام کریں جس سے معمول سے زیادہ خوشی کا اظہار ہو۔
ہاں شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دن کیسے گزارنا، روزہ رکھ کر 10 محرم کو روزہ رکھو۔ یوم عاشور کا روزہ شرعاً مشروع ہے، بلکہ پہلے فرض تھا، رمضان کے روزے نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اب یہ مستحب ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک روزہ رکھ لو، 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ آپ کہیں گے کبیرہ گناہ کیوں نہیں، ہم تو وہ بخشوانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی دین کی سماحت اور برکت یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی توبہ اس سے بھی آسان ہے۔ صغیرہ گناہ کی بخشنے کے لیے روزہ رکھو دن بھر کو، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کی بخش اس سے آسان ہے، اور وہ کیا؟ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا، اللہ پاک سے توبہ کرو۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، 100 سال کے گناہ، اور تو ایک دفعہ استغفار کر لے، ایک دفعہ، ثم استغفرت، سچے دل سے میرے پاس آ جائے، ایک بار استغفار کر لے، لاغفرن لک، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، علی ما کان منک، جیسے بھی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے سامنے کوئی چیز بڑی اور مشکل نہیں۔ یہ دین کی سماحت ہے۔ انا نبی التوبہ، اللہ کے پیغمبر کا فرمان، میں توبہ کا نبی ہوں، میرے دین میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ دن منانے کا شریعت نے ہمیں ایک ڈھنگ دے دیا، روزہ رکھو۔ افضل روزہ کون سا؟ جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو، روزہ رکھ کر یہ دن گزارو، 1 سال کے گناہوں کی بخشش۔ ہاں البتہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اب پتہ نہیں یہودی کیسے رکھتے تھے پہلے۔ جب نبی مدینہ پہنچے تو وجدوا یہود یصومون، یہودیوں کو دیکھا وہ مدینہ میں 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھوایا کہ ما ھذا الصوم، یہ روزہ کیا ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اور بعض روایتوں میں اغرق فرعون وآلہ، کہ وہ دن ہے اللہ رب العزت نے آج موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی، آج ان کا یوم آزادی، اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ آج ایک نبی محترم اولو العزم نبی کی آزادی کا دن ہے اور ایک طاغوت کی بربادی کا دن، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کا تعلق تو ہم سے ہے، ان سے کیا ہے؟ یہ تعلق تو توحید کی اساس پر ہے، اور یہ یہود و نصارہ مشرک۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتیں برسائے، ان کو برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں اور قبے تعمیر کر دی، عمارتیں بنا لی، قبروں پر عمارتیں۔ سوچو ہم کس شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ حدیث آج کس کس فرقے پر منطبق ہو رہی ہے؟ قبروں پر قبے کون بناتا ہے؟ قبروں پر عمارتیں کون بناتا ہے؟ یہ حدیث کس پر صادق آ رہی ہے؟ تو ان کا کیا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے؟ یہ تعلق تو توحید کی اساس سے، الانبیاء اخوۃ العلات، دیننا واحد، ہم سارے نبی آپس میں اللہتی بھائی ہیں، اللہتی بھائی، ہمارا ایک دین ہے جس کی اساس توحید باری تعالیٰ ہے۔ یہ روزہ ہم رکھیں، لیکن جو یہودی بھی رکھتے ہیں ہم ان کی مخالفت کریں گے، یہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث، ایک حدیث میں لا صومن التاسع لئن عشت القابلہ لا صومن التاسع، عبداللہ بن عباس کی روایت سے،
اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوموا یوما قبلہ اور یوما بعدہ، کہ ہم 9 کو بھی رکھیں گے، اور فرمایا کہ جب تم 10 کا روزہ رکھو تو یا 9 کا بھی رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں۔ یہ اہل السنہ کا منہج اعتدال کہ اس دن کی شرعی اہمیت کیا ہے اور یہ دن کیسے گزارنا چاہیے، اور جو لوگ مختلف حرکات انجام دیتے ہیں اس کا دین سے کیا واسطہ اور کیا تعلق ہے؟ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو جو ہمارا ایک اعتدال پر قائم منہج ہے اس کو اہل البیت کی گستاخی نہ سمجھا جائے۔ ہم نے عرض کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کی تکمیل اہل البیت کی محبت ہو، اس کے بغیر محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ محبت ناقابل قبول۔ اہل البیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ، اللہ کے پیغمبر کا مشاہرت کا رشتہ، انتہائی محترم رشتہ ہے۔ اور پھر اس دن صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس تبرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابوبکر صدیق پر، عائشہ صدیقہ پر، عمر بن خطاب پر، یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی جماعت، جن کو قرآن کہیں اولئک هم الفائزون کہہ رہے، ذالک الفوز العظیم کہہ رہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اپنی رضا کا اعلان کر رہے، اہل بدر سے فرما رہے کہ تم جو چاہو کرو، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، اس اعتدال کے منہج پر غور کریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت جس کے قیامت تک ایمان کی گواہیاں قرآن نے دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 3 جماعتوں کا ذکر کیا، انصار صحابہ کا، مہاجرین صحابہ کا، اور تیسری جماعت وہ جو ان کے بعد آئے اور ان کے منہج کے پیروکار۔ بس چوتھی کوئی جماعت نہیں جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو کس کا نقصان ہوگا؟ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ ام المومنین نے فرمایا اصل بات ابوبکر صدیق اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی وفات ہو چکی، اور وفات ہونے سے ان کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر اللہ نہیں چاہتا کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کر دیے جو ان سے عداوت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی گالیوں کا ثواب، ان کی عداوتوں کا ثواب ان کو قبر میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے اجر کا سلسلہ، ان کے شرف کا سلسلہ قیامت تک ان کی قبروں میں قائم رہے اور پہنچتا رہے۔ یہ ہم منہج اعتدال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل اہل البیت کی محبت سے لبریز ہے، مگر ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے صحابہ کی محبت سے بھی لبریز، اور ہم خام خواہ کی عداوتیں قائم کیے بیٹھے ہیں۔ ذرا اہل البیت اور صحابہ کی قرابتیں تو دیکھیں، تفصیل کا وقت نہیں، صرف 1-2 قرابتوں کی بات کرتے ہیں۔ جناب علی کا نکاح سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ عنہ، اس نکاح کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ ام کلثوم سے شادی کس نے کی؟ جناب علی نے اپنی یہ بیٹی فاطمہ کی بیٹی کس کے نکاح میں دی؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے اس کو؟ شادی کی دین میں اساس کیا ہے؟ اگر مرد شادی کرے تو کس سے کرے؟ فاظفر بذات الدین، دیندار سے۔ عورت شادی کرے تو کس سے کرے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس کسی نیک اور صالح مرد کا رشتہ آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے تو نکاح دے دو، اس کا اخلاق اچھا ہو، دین اچھا ہو، نکاح دے دو۔ ایسا اگر نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ ہو سکتا ہے اور فساد کبیر برپا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے رشتوں کی اساس ہے۔ تو اہل البیت کا اور صحابہ کا تو یہ تعلق ہے۔ رشتے بہت ہیں، بس مثال کے طور پہ ایک اور
رشتہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ فقیہ اہل البیت، فقیہ اہل البیت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی قرابت داریوں کی بات کرتے ہیں. فقیہ اہل البیت، اہل تشیع ان کو فقیہ اہل البیت کہتے ہیں اور ہم ان کو فقیہ الامت کہتے ہیں. یہ فقہ کے ایک ستون تھے اور بڑے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ بیٹے تھے امام محمد کے، امام محمد جن کا لقب محمد الباقر، امام محمد کے بیٹے تھے محمد الباقر کے، اور محمد الباقر یہ بیٹے تھے علی کے جن کا لقب زین العابدین، اور علی بیٹے ہیں حسین کے، اور حسین بیٹے ہیں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ ان کا نسب ہے، یہ ان کا نسب. ان کی والدہ کون ہے؟ ان کی والدہ ام فروہ، ام فروہ رحمہ اللہ. یہ والدہ ہے فقیہ اہل البیت، فقیہ امت امام جعفر صادق رحمہ اللہ. ام فروہ کون ہے؟ ام فروہ وہ خاتون ہے جس کا ددیال کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے رشتہ جس شخصیت تک پہنچتا ہے وہ ہے صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ددیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے. ام فروہ کی والدہ اسماء تھی. اسماء کے والد عبد الرحمن اور عبد الرحمن کے والد ابو بکر صدیق. عبد الرحمن عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں اور یہ وہی بھائی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے عائشہ کو بھیجا تھا حج کے موقع پر تنعیم سے عمرہ کروانے کے لیے جہاں مسجد عائشہ قائم ہے. عبد الرحمن کی بیٹی اسماء یہ ام فروہ کی والدہ ہے. اور ام فروہ کے والد کون ہیں؟ وہ ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. امام جعفر صادق بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ والذی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر صدیق کے گھر میں 2 بار پیدا ہوا. اس دوہرے تعلق پر فخر کا اظہار کرتے تھے. 2 بار پیدا ہوا ہوں. میرا تعلق ابو بکر صدیق سے ددیال کی طرف سے بھی ہے اور ننیال کی طرف سے بھی ہے، میری والدہ ام فروہ کے تعلق سے. اس لیے ان کو تاریخ نے اس رشتے کو عمود و شرف کا، عمود و شرف، کہ یہ شرف کا بڑا مضبوط اور ٹھوس پلر تھا. ایک طرف آل بیت اطہار اور ایک طرف آل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. 2 رشتے اکٹھے ہو گئے، 2 نسل، ابو بکر صدیق کا خاندان اور پیغمبر علیہ السلام کا خاندان. اور ہم لڑائیاں مول لیے بیٹھے. اہل البیت کی رشتہ داریوں کی 20 مثالیں موجود ہیں اور ہم اختلاف کو ہوا دیتے ہیں. تو آئیے منہج اعتدال کی طرف. یہ پیغام اہل البیت کا اور یہ منہج اہل البیت کا. کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، کیا آپس میں دوستیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں. یہ مثال نہیں ہمارے لیے، بالکل مثال. تو ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ کے خوف کی بنا پر اپنے منہج کا تعین کرنا چاہیے. یہ وہ اعتقادی امور ہیں جو دین اسلام میں ایک سر فہرست حیثیت رکھتے ہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں ہم سن چکے ہیں اور اسی عقیدے کی اساس. یہ الحب فی اللہ اس کا تعلق صرف زندگی سے نہیں بلکہ تمام صالحین سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث میں صالحین کے واقعات کیوں بیان کیے؟ کیوں بیان کیے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے. ہم ان واقعات کو پڑھ کر ان سے محبت کریں اور جن لوگوں نے ان سے اپنی عداوتیں قائم کی ان سے ہم عداوت قائم کریں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ہر دور کے لیے. تو یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ، اس پر بار بار غور کرو اور اپنے منہج کا تعین کرو. بڑا کامیاب پروگرام آپ نے منعقد کیا. ہمارے معہد کے فاضل شاگرد جناب مولانا عبدالخالق جلالانی اور ان کے سائر رفقا بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایک محنت شاقہ سے
یہ پروگرام ترتیب دیا اور ساتھی دور دور سے آئے، آخر تک بیٹھے، سنا، یہ ایک انشاءاللہ اچھی محبت اور تعلق کا اظہار ہے اور دعوت دین کا ایک بڑا اہم اور ٹھوس طریق ہے۔ اللہ پاک قبول فرما لے ان محنتوں کو، کاوشوں کو، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنی وحی کے نور سے آراستہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔